بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامات قیامت اور دجال کے سلسلے کی یہ چھٹی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اس میں ہم بات کریں گے دجال کے خروج کے متعلق۔ دجال کے متعلق کوئی صریح اور واضح آیات قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ کوئی ایسی آیت کہ جس کو براہ راست جس میں دجال کا تذکرہ ہو، ایسی کوئی آیت موجود نہیں ہے۔ البتہ سورۃ انعام کی آیت نمبر 158، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها۔ اس آیت کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ان نشانیوں کی طرف اشارہ ہے جو آیات احادیث مطہرہ میں بتائی گئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو روایات دجال سے متعلق کتابوں میں منقول ہیں، اس میں صحیح روایات بھی موجود ہیں، ضعیف روایات بھی موجود ہیں، من گڑت روایات بھی موجود ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دجال جب نکلے گا اس وقت دین انتہائی کمزور ہو چکا ہوگا، علم اٹھ چکا ہوگا، اور اس سے قبل ایک شدید قسم کی لڑائی ہو چکی ہوگی جس نے مسلمانوں کی کمر توڑ دی ہوگی۔ علماء لکھتے ہیں کہ دجال کے نکلنے سے قبل ایک ملحمۃ الکبریٰ نامی ایک جنگ ہو چکی ہوگی جس کا کتابوں میں تذکرہ ہے، ایک بہت بڑی جنگ، اور یہ جنگ مسلمان اور عیسائی مل کر ایک مشترکہ دشمن کے خلاف لڑ چکے ہوں گے۔ وہ مشترکہ دشمن کون ہے واللہ اعلم، لیکن مسلمان اور عیسائی یعنی اہل کتاب یہودیوں کو ہٹا کر یہ دونوں ایک پیج پر ہوں گے، ایک صفحے پر ہوں گے، اور یہ مل کر ایک تیسری طاقت اور دشمن کو شکست دے دیں گے۔ اور جب یہ شکست دیں گے تو اس زمانے میں مسلمانوں کا جو چھاونی ہوگی وہ شام میں ہوگی، دمشق میں ہوگی۔ تو جب یہ لڑ کر واپس آ رہے ہوں گے تو ایک مقام پر جب لشکر آپس میں آرام کر رہے ہوں گے تو عیسائیوں کے لشکر میں سے ایک آدمی اٹھ کر آواز لگا لے گا کہ یہ جو فتح ہمیں ہوئی ہے یہ صلیب کی برکت سے ہوئی ہے۔ اس بات سے مسلمان کو بہت غصہ آئے گا اور ایک مسلمان اٹھ کر اس عیسائی کو قتل کر دیں گے۔ یہاں ایک بات کو غور کر لیں کہ اس واقعے سے پہلے بہت سارے عیسائی مسلمان ہو چکے ہوں گے۔ جب عیسائی قتل ہوں گے تو مسلمان اور عیسائیوں کی لشکروں میں آپس میں اختلاف پیدا ہوگا۔ 9 مہینے تیاری میں لگیں گے، اور 9 مہینے کی تیاری کے بعد عیسائیوں کا ایک بہت بڑا لشکر جو 80 جھنڈے لے کر آئے گا، یعنی اس کے 80 کمانڈر ہوں گے، ہر کمانڈر کے ساتھ 12,000 کا لشکر ہوگا۔ یہ تقریباً کوئی لاکھوں میں لشکر ہوا۔ یہ آئیں گے اور مسلمانوں سے سب سے پہلے یہ مطالبہ کریں گے کہ ہمارے وہ لوگ جو مسلمان ہوئے تھے انہیں ہمارے حوالے کر دو۔ مسلمان کہیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو تمہارے حوالے کریں؟ لہٰذا عیسائیوں کا وہ مطالبہ منظور نہیں کیا جائے۔ فرمایا کہ اس وقت ایک شدید قسم کی لڑائی ہوگی، اور مسلمانوں کا لشکر 3 حصوں میں بٹ جائے گا۔ ایک حصہ وہ ہے جو اس دن بھاگ جائیں گے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ لا يقبل اللہ توبتہم، اللہ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کریں گے۔ یہ حق اور باطل کے مارکے کے وقت بھاگے ہیں، اللہ کبھی ان کی توبہ کو قبول نہیں کریں گے۔ دوسری قسم شہداء وہ ہوں گے جو شہید ہوں گے، 1/3 شہید ہوں گے۔ فرمایا یہ روئے زمین کے اس وقت کے افضل ترین شہداء ہوں گے، اور 1/3 33% یہ لوگ رہ جائیں گے۔ یہ آپس میں ایک دوسرے سے معاہدہ کریں گے موت پر، کہ اب موت آئے گی تو ہم
یعنی جب تک نہیں مریں گے ہم نے کہیں جانا نہیں ہے. لڑائی ہوگی، 1 رات 2 راتیں گزریں گی، تیسری رات گزرے گی، اور چوتھی رات کو یہ اللہ کے فضل سے ایسے لڑیں گے کہ ان کی تسبیح و تکبیر کی برکت سے اللہ ان کو فتح دے دیں گے اور قسطنطنیہ اور روما تک فتح ہو جائے گا. جیسے ہی یہ فتح ہوگا ایسے ہی وقت میں ان کو شیطان ایک خبر دے گا کہ دجال نکل آیا. اب مسلمانوں کی حالت یہ ہوگی کہ 100 میں سے 99 قتل ہو چکے ہوں گے. اگر ایک پورا قبیلہ آ چکا ہوگا تو اس قبیلے میں سے 1 فرد رہ چکا ہوگا. اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنی لاشیں ہوں گی کہ اگر ایک پرندہ اڑتا جائے وہ گر جائے گا، پر لاشیں جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گی اس قدر کثرت سے. ایسے میں یہ خبر آئے گی کہ جناب والا دجال آ گیا ہے. ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ یؤذن لہ بالخروج، کہ ابن دجال کو خروج کی اجازت دی جائے گی قسطنطنیہ کے فتح کے بعد. جب قسطنطنیہ فتح ہوگا تو قسطنطنیہ کے فتح کے بعد اس کو اجازت ملے گی کہ تم اب خروج کر لو. اس کا مطلب ہے موجود ہوگا. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ اس کو انتہائی غصہ آئے گا تو اس کو وہ نکلے گا، تو شاید یہ وہ موقع ہو کہ بہت زیادہ وہ غصے میں آئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ فرمایا الرجال یخرج من ارض بالمشرق یقال لها خراسان، کہ دجال ایک ایسی زمین سے نکلے گا جو خراسان میں ہوگی، جس مشرق کی ایک زمین جس کو خراسان کہتے ہیں، وہاں سے دجال نکلے گا. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ یخرج دجال من یہودیہ یعنی خراسان بڑا علاقہ، اصبہان یعنی اب یوں کر لے خراسان ملک، اصبہان اس کا صوبہ یا علاقہ، اور یہودیہ وہ محلہ ہوگا کہ جس سے دجال نکلے گا. اور فرمایا کہ اس کے 70,000 لوگ تو وہ ہوں گے جو اس علاقے میں اس کی مدد کے لیے نکلیں گے، یہودیوں میں سے، جن پر ہری ہری ٹوپیاں ہوں گی، بڑے بڑے تاج ہوں گے، اور 70,000 لوگ اس کے خراسانیوں میں سے، ایرانیوں میں سے اس کا ساتھ دیں گے. مصداق کون ہے اللہ جانتا ہے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ عوام اس کا ساتھ دیں گی. گویا کہ اس کے 4 مرحلے ہوں گے. پہلے ایک نیک آدمی کے طور پہ وہ اپنے آپ کو مشہور کرائے گا، پھر جب یہ نیکی اس کی معروف ہو جائے گی تو پھر وہ زمینوں کو فتح کرے گا تو بادشاہ بنے گا، جابر من جبابرہ. پھر یہاں سے ترقی کرتا ہوا وہ نبوت کا مدعی ہوگا، اور نبوت کے دعوے کے بعد وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ما لبثہ فی الارض، دجال زمین میں کتنے عرصے رہے گا؟ آپ نے فرمایا 40 یومن، 40 دن. لیکن یومن کا سنہ دن، ایک دن 1 سال کے برابر، 12 مہینے. و یومن کا شہرن، ایک دن مہینے کے برابر، 13 مہینے. و یومن کا جمعتن، اور تیسرا دن اس کا 1 ہفتے کے بقدر. 13 مہینے 1 ہفتہ، یہ 3 دن میں ہو گئے، اور 37 دن اس کے علاوہ ہوں گے. تو گویا کہ وہ ٹوٹل 14 مہینے 15 دن دنیا میں رہے گا. اس کی اکثر متبعین جو ہے وہ عورتیں ہوں گی. ایک روایت میں آتا ہے حتی ان الرجل لیرجع الى حمیمہ و امہ و بنتہ و اختہ، کہ ایک آدمی لوٹ کے گھر جائے گا، اپنی بیوی کو پکڑے گا، ماں کو باندھے گا، بیٹی کو باندھے گا، بہن کو باندھے گا، کہ کہیں یہ عورتیں جا کر دجال کی اتباع نہ کریں. دجال ابھی کہاں ہے اور دجال اس زمانے میں نکل کر کیا کرے گا؟ اگلی قسم میں ہم تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ والی حدیث پر تفصیلی بات کریں گے کہ اس میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی تھی کہ ہم نے دجال کو دیکھا، وہ ایک جزیرے میں قید تھا. اس پر ہماری تفصیلی بات ہوگی انشاءاللہ. ہماری 7ویں قسم ہے، آپ اس کو ملاحظہ کیجئے.